میرا نام امبرین رشید ہے. میں ہوں کے پی سے. ہے ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک گاؤں ہے, اس کا نام ہے پنیالا. وہ پشتو بیلٹ میں آتا ہے, کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان اٹ سیلف زیادہ سرائکی ہے, بٹ ہمارا وہ پشتو بیلٹ وچ از لائک لکی مروت کے قریب پنیالا ہے. بہت خوبصورت گاؤں ہے. اٹس جیسے صحرا میں ایک اویسس ہوتا ہے تو اس میں ہے وہ پانی اور ریت اور کھجور کے باغ اور آم کے باغ. سے میرے ابو کی فیملی وہاں سے ہے, تو ہم وہاں عید مید اور اس کو جاتے تھے جب چھوٹے تھے. میں نے بی اے ایل ایل بی میری کوالیفیکیشن ہے, اور پھر اس کے بعد میں نے ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج میں بھی ڈپلوما لیا تھا. مگر بائی شوق میں آرٹسٹ ہوں, تو یہ کوالیفیکیشن میں نے خود ہی کی ایل ایل بی, کیونکہ میری جب شادی ہوئی میرا صرف ایف اے ہوا تھا. پھر امریکہ گئی, پھر جب واپس آئی میرا بہت شوق تھا کیونکہ میں بہت ذہین تھی, تو پھر میں نے بی اے کر لیا, اس میں بھی ٹاپ کیا تھا اپنے صوبے میں. پھر لاء کر لیا. لٹریچر انگلش لٹریچر کا بہت شوق تھا, مگر وہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ ادھر میرے بچے ہو رہے تھے, ادھر سسرال یہ وہ. تو لٹریچر میں تھوڑا سا اپنا اوپینین ڈالنا ہوتا ہے, اپنا سوچ. اور لاء میں تو بس رٹا ہے, اور رٹا تو مجھے بہت اچھا آتا تھا. میں تو لاء میں بھی میں نے ٹاپ کیا. اس مگر لاء کے بعد پھر میرے 2 بچے ہو گئے تھے, تو پھر مشکل تھا وکالت کو پرسو کرنا. تو بس پھر اس کے بعد میں بچوں کو پال رہی تھی. پھر بعد میں جا کے میں نے لاء پڑھانا اور انگلش لینگویج اور لٹریچر پڑھانا شروع کیا. ابھی بھی میں اے لیول میں لاء پڑھاتی ہوں. میں بورڈنگ اسکول میں پڑھتی تھی, مری کانوینٹ میں. تو ادھر تو جو چیز کا شوق ہوتا ہے وہ ننز ہوتی تھی, وہ آپ کو انکریج کرتی تھی. تو میں آرٹ میں ہمیشہ اچھی ہوتی تھی, تو مجھے نن سارے کہتے تھے کہ آپ ضرور آرٹ کو پرسو کریں, آپ آرٹسٹ ہیں. تو وہ دماغ میں ڈالتے گئے. اور میں جب اسکول سے نکلی میں آرٹ میں ایکچولی بہت اچھی تھی. مگر پھر جب شادی ہو گئی پھر میں نے آرٹ کو چھوڑ دیا تھا, کیونکہ آرٹسٹ ہوتے بڑے سینسیٹیو ہیں, اور جب بہت ینگ ہوتے, جیسے میں 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی, سو میں ادھر میرے میاں مجھ سے بہت بڑے تھے. سو وہ جب تھوڑا سا انسان میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے, سو تھوڑا سا مجھے جب میرے آرٹ پہ اس نے تھوڑا سا بولا کہ یہ صحیح نہیں یا یہ ایسے, میں نے آرٹ کو چھوڑ دیا تھا. 30-32 سال میں نے برش کو ہاتھ نہیں لگایا. بس میرے 4 بچے ہوئے, وہ جب بڑے ہو گئے تو پھر میں وہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ بس ہمارا شادی پھر اور نہیں جا سکی. 30 سالوں کی شادی کے بعد بیٹیاں میری شادی ہو گئی, اور بیٹے ایک باہر چلا گیا, ایک میرے ساتھ تھا. پھر ہماری سیپریشن ہو گئی. اس کے بعد میں نے تو آرٹ کو چھوڑا ہی تھا. میں پڑھاتی تھی, بٹ وہ خود ہی مجھ میں وہ دوبارہ اٹھنے لگا, اور پھر میں نے شروع کر دیا. اور جب ایک دفعہ میں نے شروع کر دیا تو بس پھر میں کرتی گئی. تو بس اسی طرح پر شروع کیا. میں نے تو, مجھے سب کہتے ہیں آئی ایم اے ویری vociferous painter. بہت زیادہ میں I churn them out بہت جلدی, لائک آلموسٹ میں آئل جو آج کل میں کر رہی ہوں 2 دن میں 1 بنا رہی ہوں. ایک دن بنا رہی تھی, گرمیوں میں تو جلدی سوکھ جاتا ہے آئل, حالانکہ میں تھک پینٹ آج کل یوز کر رہی ہوں, پیلٹ نائف کا. بٹ اٹس آلموسٹ لائک میں نے وہ جو 30 سال نہیں کیا, اب میں اس کا پورا کر رہی ہوں, میک اپ کر رہی ہوں. سو بہت زیادہ میں پینٹنگ کر رہی ہوں. میں نے منصور راہی صاحب اور حاجرہ آپا کے ساتھ جاتی گئی یہ کچھ سال پہلے, جب میں نے دوبارہ شروع کی پینٹنگ, تو ان کے ساتھ انکریجمنٹ کے لیے جاتی تھی, ان سے سیکھنے نہیں جاتی تھی, بیکاز بس آئی وانٹیڈ ٹو جسٹ کہ میں خود ہی کروں گی. میرا شوق تھا کہ میں خود ہی کروں, کیونکہ میں کرتی تھی. اور ان کا جب آپ کسی سے سیکھنے جاؤ تو وہ تو نا, اس لیے جن کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. منصور راہی صاحب تو بہت زیادہ مشہور ہیں, مگر ان کا کیوبزم ہوتا ہے, اور حاجرہ آپا کا وہ لیڈیز بناتی تھی.
بٹ یہ ہے کہ میں ان سے صرف طریقہ پوچھتی تھی کہ یہ میڈیم اور یہ وہ جو آج کل ایکریلک میرے زمانے کے بعد شروع ہو گیا، پہلے تو ہوتا ہی نہیں، تو وہ سب جو میں نے سیکھ لیا ادھر میں صرف ماحول کے لیے جاتی تھی اور ادھر سے ہی میں نے دوبارہ پک اپ کر دیا. پھر آہستہ پھر میرا یہ دیکھیں کیسے عجیب بات ہے کہ جب میں نکلی میرا بیٹا جو میرا تیسرا بچہ میرا بیٹا تھا میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا، اس سے بھی پھر آرٹ شروع کر دیا. اس کو تو یہ ایک وہ بھی ملا تھا، گرانٹ بھی ملا تھا یورپ کا کوئی $50,000 کا. اینڈ آج کل وہ آرٹسٹ ہے بس اپنے انجینئرنگ چھوڑ کے یہ پاکستان کا یہ جو آرٹ، یہ جو پاکستان مکسڈ ود فیوچرسٹک پاکستان کا عمر گیلانی نام ہے، زبردست آرٹ کر رہا ہے بٹ وہ ڈیجیٹل کرتا ہے. سو اٹس لائک انسان میں وہ ایک رہ جاتا ہے. سو اس کو بھی بس somehow ہم نے سوچا نہیں اور ہم نے کہا آرٹ ڈگری پتہ نہیں وہ کیا کیسے کرے گا، اور اچھا ہے انجینئرنگ کرے تو GIK بھیج دیا. اس نے انجینئرنگ بھی کر لی، اس کے بعد ماسٹرز امریکہ میں کیا، واپس آ گیا اسی آرٹ کو. یہ فن جب انسان میں ہوتا ہے نکلے گا صحیح کہیں سے. میں نے اپنا علیحدہ اکیلا انڈیویجول ایگزیبیشن نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ مجھ میں ابھی تک وہ گٹس نہیں ہے. بس somehow میں سوچتی ہوں اچھا ہوگا نہیں ہوگا، مگر اکٹھے 3-4 ابھی تک کیے ہیں، وہ جو راہی صاحب کے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے وہ کیے ہیں. میں اپنا سوچتی ہوں ایگزیبیشن کروں، بٹ میں اپنے پینٹنگز لگاتی ہوں فیس بک پہ، زیادہ اپنے ہی فرینڈس ہیں اور وہ ایگزیبیشن تک رہتے نہیں، سارے بک جاتے ہیں. تو پھر میں سوچتی ہوں چلو اب میں اور بناؤں گی، پھر مجھے مزہ آتا ہے، پھر میں شیئر کر دیتی ہوں، پھر نکل جاتے ہیں. سب میں ایک دن کہیں ایسے کروں گی کہ کچھ 1-2 مہینے بیٹھ کے پینٹنگ کروں اور دکھاؤں گی نہیں تاکہ کچھ جمع ہو جائے ایگزیبیشن کے لیے، پھر I'll do it. میں نے جیسے یہ کچھ سالوں سے بہت زیادہ پینٹنگ کیا اور بہت ڈفرینٹ میڈیمز میں، اینڈ میں نے سیکھا تو بچپن سے واٹر کلر تھا، ہم اسکول میں واٹر کلر اینڈ آل، بٹ دین آئی لیٹر آن پکڈ اپ ایکریلک اینڈ دین آئل، اور آئل مجھے بہت اچھا لگا. سو میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے دو لفظ ہیں، میرے 2 محبوب ہیں، ایک ہے واٹر کلر، ایک ہے آئل. سو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ایسے دن رات کی طرح، ایک میں جب میں لگ جاؤں پھر میں واٹر کلر پہ لگ جاتی ہوں، اور آئل میں جب میں لگ جاؤں پھر میں آئل میں. سو یہ دونوں میرے ساتھ لائک ماں کے 2 بچے، انسان کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں ہوتا کون سا زیادہ پسند ہے، بٹ ہیں مجھے دونوں اچھے. پھر ان میں جو بنانا ہوتا ہے، آئی تھنک مجھے لینڈسکیپ بہت مجھے اچھا لگتا ہے، پسند ہے. آج کل میں پھول بہت بنا رہی ہوں، مگر وہ زیادہ پیلٹ نائف آئل کے تھک والے، وہ بھی پسند ہے لوگوں کو. پھر میں ایک زمانے میں لڑکیاں بناتی تھی، جو ابھی بھی بناتی ہوں. بہت لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں پلیز لڑکیاں بناؤ، یہی یہ دیسی اپنا چہرہ انسان پکڑ لیتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے، وہ بھی میں بناتی ہوں. ایک چیز جو میں نہ بنا سکتی ہوں، نہ مجھے کوئی خاص پسند ہے، وہ ہے میرے سوری کبھی کبھی میں دماغ سے ایک چیز بھول جاتی ہے، which is abstract. میرے جب سے میرا پچھلے سال کیموتھراپی ہوا ہے، میرے میموری تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے. تو ایبسٹریکٹ، بس ایبسٹریکٹ میرے میں بہت لوگوں کو میں دیکھتی ہوں، ایک بڑا سارا وہ لگایا ہوتا ہے تصویر، اور اس پہ ادھر ایک لائن اور ادھر ایک لائن، اور اس پہ ایک پوری لمبی کہانی ہے. بس I can't، مجھے ایبسٹریکٹ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہو رہا. حالانکہ میں پھول بھی کبھی کبھی ایسے ایبسٹریکٹش بناتی ہوں، بٹ پیور ایبسٹریکٹ میں I haven't ابھی تک اس میں چھلانگ نہیں مارا، شوق نہیں پڑا. بٹ باقی لینڈسکیپ، پھول، انسانی چہرے، پھر یہ گھوڑے میں بہت بناتی ہوں. سو ہر ایک چیز کو میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ دیکھو مجھے کیا ایسے پسند ہے. بٹ مجھے لگتا ہے چیز اتنا ضروری نہیں ہے، مطلب تھیم جتنا ایک جو وہ ایک دفعہ آیا، پھر آپ جو بھی بنائے اس کو اس میں وہ جادو آ جاتا ہے. بس اٹس لائک سمپل ہوتا ہے. میں نے بہت آرٹسٹ کے مجھے کام اچھے لگتے ہیں، بٹ
ایسے پرٹیکولر آرٹسٹ نہیں ہے، بٹ مجھے رشین آرٹسٹ آن دا ہول اچھے لگتے ہیں. بس ان کا کام مجھے ایسے زبردست لگتا ہے، بیکاز رشین آرٹسٹ، رشین لٹریچر، رشینس کا کلچر بڑا رچ ہے. سو مجھے ان کا آرٹ، جیسے میں آج کل پھول بنا رہی ہوں، سو ایک دو رشین آرٹسٹ پھول نہیں ہیں ان میں، جیسے امپریشنزم ہے، مجھے امپریشنزم بہت اچھا لگتا ہے کہ قریب جاؤ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ رنگ کے دھوبے ہیں، اور دور جاؤ تو وہ ایک دم تصویر نکل آتی ہے. اور وہ زیادہ اس میں ہے، بٹ جو رشین مجھے اچھے لگے نا، وہ کوئی بھی ٹچ نہیں کرتا. اس میں یہ نہیں کہ کوئی مشہور سچ مجھے اچھے لگتا ہے. آج کل تو بیکاز یہ فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے، اور اس میں پنٹرسٹ پہ جاؤ یا گوگل پہ جاؤ اور ٹائپ ان کرو، اور جو دنیا کھل جاتی ہے، تو اس میں تو سب آپ کے سامنے ہے. سو مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں. میں ڈیلی، بیکاز میں جاتی ہوں، میں پڑھانے جاتی ہوں اے لیول کو، پھر میں واپس، پھر میرے اینیملز ہیں بہت، میرے 5 ڈاگ کتے ہیں، 2 بلیاں ہیں، پرندے ہیں. پھر میں شوق سے سٹوریز پڑھتی ہوں، ٹی وی شی وی بھی دیکھ لیتی ہوں. سو واک پہ جاتی ہوں اپنے ڈاگس کو، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو. سو مجھے زیادہ پسند آتا ہے شام کو کوئی 7-8 بجے سے لے کر 12-1 بجے تک. یہ میرا ٹائم ہے جس میں میں پورا ٹائم اپنے پینٹنگ کو دیتی ہوں. اینڈ پھر نیکسٹ ڈے اگر کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر رہتا ہے وہ کرتی ہوں، بٹ آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں کام نہیں ہوتا. سو یہ ایٹ اے اسٹریچ رات کو جب میں فارغ ہو جاتی ہوں، اس کے بعد پھر میں ڈسٹرب نہیں پسند کرتی، بیکاز پھر اس میں لگ جاتی ہوں آلموسٹ ڈیلی. آرٹ نے میرا خیال زندگی ان اے وے بچائی ہی ہے، بیکاز جب مجھے ڈائگنوز ہوا پچھلے سال ان دنوں میں جون اینڈ میں، تو میرا کافی ایڈوانس تھا، کینسر تھا، بریسٹ کینسر. سو شروع کے جو 4-4.5 مہینے اس کے بعد تھے، 2-3 نومبر تک، جولائی سے نومبر تک، اور ہاں 4.5 تقریباً 5 مہینے آپ ڈالو. اس میں میری کیمو تھراپی چل رہی تھی ہر 3 ہفتے بعد. اور کیمو تھراپی کے بعد انسان بہت، ایک ہفتہ طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد بھی کمزوری. تو اس میں نے ایکٹیو آرٹ سچ نہیں کیا. واٹر کلر میں کر رہی تھی. واٹر کلر ذرا تھوڑا سا کم ایفرٹ کا ہوتا ہے، بٹ اسی نے مجھے بچائے رکھا، سین رکھا. پھر آہستہ آہستہ کیمو تھراپی ختم ہوئی، پھر 1 مہینہ اس میں پھر آہستہ آہستہ واپس آنے لگی آئل کو یا پھر واٹر کلر. بٹ کانسٹنٹلی یہ میرے ساتھ یہ کمپینین رہا میرا آرٹ، کہ وہ پرانی دنیا، پرانی زندگی کا یہ ایک پارٹ تھا جو مجھے نارمل لگتا تھا، ورنہ سب کچھ میری دنیا کی تبدیل ہو گئی تھی. میرے کوئی فیبرری ختم ہو کے ہی میرا سارا ٹریٹمنٹ ختم ہوا ابھی. سو ابھی یہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں جس میں مجھے لائف کا بہت اپریشیشن ہو گیا کہ میں دوبارہ زندوں میں آ گئی ہوں. سو بٹ میں نے اپنا وہ ٹیچنگ اور یہ نہیں چھوڑا تھا. ایک پچھلے سال کووڈ بھی تھا، ٹیچنگ بھی آن لائن تھا، میں کر رہی تھی ڈسپائٹ کیمو تھراپی اور یہ سب. سو میرا ابھی بھی آج کل تو جانا ہوتا ہے 3 دفعہ ہفتے میں. سو صبح اٹھو، چائے وائے پیو، میں 10 بجے نکلتی ہوں، وہاں جا کے پڑھا کے واپس آ کے لنچ کھا کے تھوڑا ریسٹ کر کے پھر چلی جاتی ہوں واک پہ. واک سے آ کے پھر ادھر ٹی وی آن ہوتا ہے. پاکستانی ڈرامے ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت غور سے نہیں سننا ہوتا، وہ بس ساس اور بہو کی لڑائی مار کٹائیاں جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں، وہ آن ہوتا ہے اور میں پینٹنگ اپنی شروع کرتی ہوں. بس اس کے بعد پھر میرا دن 4-5 گھنٹے میں دیتی ہوں پینٹنگ کو. اور اسی میں ایک دن اور دوسرا دن اور چوتھا دن اور 10 دن. اور بچے میرے سارے خیر سے باہر، 3 بچے باہر ہیں اور ایک بیٹی لاہور ہے، اینڈ میں اکیلی رہتی ہوں. اس میں پھر میں اپنا یہ پورا کر لیتی ہوں. واک میں اپنا کہانی جو میں بک سنتی ہوں
وہ سننے والا بک پڑھتی ہوں تاکہ وہ بھی سنوں اور نکلوں، اور بیٹھے بیٹھے ریڈنگ بھی کر لیتی ہوں. سو بہت فلفلنگ ہے، میں بور نہیں ہوتی. آج کل میں کوئی آن لائن آٹو بایوگرافی لکھنے کا طریقہ سیکھ رہی ہوں. تو وہ مجھے بہت شوق ہے. امریکہ میں ٹیچرز ہیں سو تاکہ میں تھوڑا سا اپنی آٹو بایوگرافی لکھوں. مجھے لکھنے کا بھی بڑا شوق ہے. اینڈ میں نے السٹریشن بھی کیے ہیں اپنے بورڈنگ اسکول کے، ہر چھوٹی چھوٹی، جیسے کھانے کا کمرہ جو ہمارے جس بیڈز میں سوتے تھے وہ ڈارمیٹری جسے کہلاتی تھی، اس کے سسٹرز کے ادھر گراؤنڈز کے. تو ابھی کسی نے اس پہ ایک بک بنایا ہے، اس میں میرے یہ السٹریشنز آرٹ میرا اس میں ڈالا ہے کچھ. تو میرے اسکول میں گئی ادھر انہوں نے فریم کروایا، مجھے بہت اچھا لگا. because میں تو ویسے ہی پیار سے بناتی تھی. میرا زیادہ آرٹ پہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیسے بناؤں، میرا ہے کہ مجھ میں یہ ایک چیز ہے، یہ میں نکالوں. اور میں نے وہ جو 30 سال دبائے رکھا کہ وہ سب میں نکال دوں. بس یہ انسان میں ایک ہوتا ہے، جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے جو گاتا ہے نائٹنگیل، تو وہ اس لیے نہیں گاتا ہے کہ وہ کوئی سے کہتا ہے کہ تم گاؤ ہم آپ کو دانا دیں گے. وہ اس لیے گاتا ہے کیونکہ وہ بنایا گانے کے لیے. اس طرح کا ہم سب میں یہ ہنر ہے، کسی میں کیا ہے کسی میں کیا ہے. جب وہ کرے تو وہ بندہ پھر فلفلڈ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اسی لیے آیا ہے. اور میرا تو بیٹا بھی خیر سے آرٹسٹ ہے. میرے بچوں کے ساتھ بیسٹ مومنٹس when they are here, when جب وہ سب میرے ساتھ ہوتے تھے. میں ایسی ہوتی جیسے ایک مرغی ہوتی ہے اپنی 4 چوزوں کے ساتھ، اپنے ساتھ ہی رکھا، اپنے ساتھ پالا. تو دوز were good moments. بٹ اب جو میں یہ کینسر ٹریٹمنٹ کے بعد میں تو سوچتی ہوں کہ لائف میں ہر ایک مومنٹ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس میں سیکھ جاتا ہے. کبھی کیا سیکھنا ہوتا ہے، کبھی کیا. ہم تو یہاں آئے اس دنیا میں سیکھنے کے لیے، برداشت سیکھنا، ہنسنا، دنیا میں اپریشیشن کی دنیا کتنی خوبصورت ہے. تو ہر ایک مومنٹ اگر انسان اس کو صحیح دیکھے، کچھ نہ کچھ اس میں اچھی بات ہوتی ہے. میں ابھی گٹ نہیں ہے کہ میں انڈیویجول ایگزیبیشن کروں. میں نے اتنا عرصہ میرے ہسبینڈ کے یہ کہنے سے کہ یہ کیسے اور ایسے، میں نے آرٹ چھوڑ دیا تھا 30 سال. مجھے نہیں لگتا میں کسی سے کوئی خاص برداشت کروں. میں جب آرٹ کرتی ہوں میں اپنے لیے کرتی ہوں.